بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں جو لیٹسٹ ججمنٹ آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اس کے بعد پھر سے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین بڑے زبردست طریقے سے چلائی جا رہی ہے، اور اس میں اگین ٹارگیٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جی، اور جنرلی یہ بات کی جاتی ہے کہ ججز کے اگر آپ ان کے بیوی بچوں کے ایسٹس کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس جائیداد ہے، اگر اس کے بارے میں آپ پوچھیں گے تو وہ جرم قرار دے دیا جائے گا، اور یہ بات آپ نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح سے مطلب ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے جو کہ ٹوٹلی جو لوگ اس کیس کے بارے میں جانتے ہیں، جنہوں نے اس کیس کو دیکھا ہے یا پڑھا ہے، یا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، یا جو اس کیس کے فیکٹس ہیں، اس سے بالکل یہ 180 ڈگری بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو بالکل بھی ٹوٹل غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک بات مطلب ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے، لاء منسٹر صاحب نے، میں دیکھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ وزیر اعظم، پرائم منسٹر اور ہم سے، مطلب کہ وہ لاء منسٹر ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور یعنی کہ ہم سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے ایسٹس کیوں ڈکلیئر کریں، اور ہم اپنے ٹیکس ریٹرنز کو کیوں ڈکلیئر کریں اور سب کے سامنے رکھیں۔ تو اس طرح کی بات، اور یہ بھی بڑی، میرا مطلب ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے بڑی غلط بات کی، اور ظاہر ہے ورنہ تو وہ آئین کو بھی جانتے ہیں، قانون کو بھی جانتے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کی وہ بیسیکلی ان کے اندر کی، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں، ان کے بارے میں، اور شہزاد اکبر صاحب کے کیس بارے میں تو بڑے نیگیٹو ریمارکس پہلے بھی آتے رہے، اور اس ججمنٹ میں بھی آپ دیکھیں، اور یہ انہوں نے تو بلکہ قانون کے مطابق ایک جج صاحب نے تو یہ بھی لکھا کہ ان کے اوپر تو پروسیڈنگ انیشیٹ ہونی چاہیے، یہ کس طرح سے بیٹھے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب تو چلیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کہ فروغ نسیم صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو پوچھا گیا کہ وہ کس طرح سے ابھی تک انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو ایک وزیر کے طور کے اوپر، اتنے اہم عہدے کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ فروغ نسیم صاحب کی بیسیکلی چونکہ ایک اپنے ان کو نیگیٹیولی اس تمام پورے کیس میں جس طریقے سے وہ ایک کانسپریسی کی گئی، اور جس کانسپریسی میں جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو فکس کرنے کے لیے، اس میں جس طرح فروغ نسیم صاحب کا رول ہے، جس میں شہزاد اکبر صاحب کا اور مختلف لوگوں کا، تو اس میں چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ان کو ایکسپوز کیا گیا، تو ان کی نظر آتا ہے کہ گرج ایک ہے ان میں، اور اس گرج کی وجہ سے وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ فیکچولی غلط ہے۔ دیکھیں، اگر قانون آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹیکس لاز ہوں یا کوئی بھی قانون، وہ پارلیمنٹ بناتی ہے، اور پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہی یہ طے کرتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے لوگ جو الیکشن لڑیں گے، جب وہ کسی پبلک آفس کے لیے وہ جو کمپیٹ کریں گے، مطلب الیکشن لڑ کے فرض کریں کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، گورنر کوئی بنے یا صدر بن جائے، واٹ ایور، جہاں پہ بھی کوئی چلا جائے، لیکن اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اگر آپ ایم پی اے بن جاتے ہیں، اگر آپ سینیٹر بن جاتے ہیں، اگر آپ ایم این اے بن جاتے ہیں، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے اسپاؤس کے اور اپنے تمام ڈپینڈنٹس کے جتنے بھی ایسیٹس ہیں، ہر چیز آپ نے ڈکلیئر کرنی ہے۔ اور یہ جو ایسیٹ ڈکلیریشن ہے ہر سال، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان ایسیٹس کو پبلک کیا جاتا ہے، اور یہ قانون بنایا گیا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو وزراء ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان کے ایسیٹس جو ہیں، ان کی جتنی بھی جو انکم ہے کسی بھی سال کی، کتنا وہ ٹیکس دیتے ہیں، کتنی جائیداد ہے، جتنی بھی یہ ڈیٹیلز ہیں، ملک کے اندر کتنی جائیداد ہے، ملک کے باہر کتنی جائیداد ہے، بیوی کے نام آپ کے کیا کیا ہے، اور بچے اگر ڈپینڈنٹ ہیں تو ان بچوں کے نام کیا کیا چیزیں ہیں، بینک اکاؤنٹس کیا ہیں، ہر قسم کی ڈیٹیلز قانون کے مطابق ان کو دینی ہے، اور وہ پبلک کرنی ہے، اور الیکشن کمیشن اس کو ہر سال اس کے بارے میں اس کو نوٹیفائی کرتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن اس کا ایشو ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ تو قانون کی بات ہے۔ اب اس طرح سے بات کی فروغ نسیم صاحب نے کہ جی باقی، یعنی کہ یہی کہ جی ہم کیوں کریں، اور باقی ججز کی بات، تو کیا فروغ نسیم صاحب قانون کو بڑا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے جانتے ہیں، تو کیا فروغ نسیم صاحب بتائیں گے کہ کیا یہ قانون الیکشن لڑنے والوں کے لیے ہے، پبلک آفس ہولڈر، جن میں مطلب ہے کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز وغیرہ، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، سینیٹرز وغیرہ، کیا یہی قانون ججز کے لیے ہے؟ کیا یہی قانون جنرلز کے لیے ہے، یا صحافیوں کے لیے ہے، یا سرکاری افسران کے لیے ہے؟
کسی کے لیے اس قسم کا قانون نہیں ہے. کسی دوسرے کے بارے میں اس طرح کے نہیں لکھا کہ ان کے جو ایسیٹس ہوں گے یا ان کی جو ڈیکلیریشن ہوں گی وہ پبلک کر دی جائیں گی اور ہر سال ان کو پبلک کر دیا جائے گا. اگر یہ ایسی چیز نہیں ہے تو اس طرح کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اور نمبر دوسری بات، آپ لا بنا دیں، آپ قانون میں تبدیلی کر دیں، قانون میں تبدیلی کر دیں کہ آج کے بعد جج جو ہوگا، کوئی بھی جج ہوگا، اس کے بے شک ڈپینڈنٹ یا انڈیپینڈنٹ اس کے اسپاؤس یعنی اس کی بیوی، یہ شوہر یا ان کے بچے، بے شک وہ انڈیپینڈنٹ ہوں یا ڈپینڈنٹ ہوں، ان کی تمام ڈیٹیل جو ہیں ان کے ایسٹس کی، ان کی انکم بھی وہ بھی ڈکلیئر کرنی پڑیں گی، تو ڈکلیئر کریں گے. جنرلز کے بارے میں بھی کرتے ہیں. چلیں اگر جنرلز کے بارے میں نہیں کر رہے اور آپ کا اصل مسئلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے ہے، تو ایک ہی جج کے لیے لا بنا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہر سال یہ ساری کچھ ہر چیز ڈکلیئر کرنی پڑے گی. تو یہ بیسیکلی ایک، چونکہ عام لوگ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، باریکی میں نہیں جاتے، تو اس چیز کو کہ جی ایک پروپیگنڈا جب کریں گے آپ، تو لوگ ظاہر ہے اس پروپیگنڈا میں ایک پرسیپشن آپ نے بنانی ہوتی ہے، اس میں بے شک جھوٹ جتنا مرضی شامل ہو. بیسک مقصد یہ ہے کہ جی دوسرے کو بدنام کرنا، تو اس پرسیپشن کی بنیاد کے اوپر. سو یہ فیکٹس ہیں. اور پھر ایک اور آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں یہ جو سارا کچھ ہوا، اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ جی ان کی وائف اور ان کے بچوں کی جو بیرون ملک جو ان کی جائیداد تھی، وہ یہ کہ جی آپ نے کیوں نہیں ڈکلیئر کی. یہ ان کے یعنی کہ ایسٹ میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ٹیکس ریٹرن تھی کہ اس میں وہ چیزیں ریفلیکٹڈ کیوں نہیں تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا، ریفرنس بن گیا، کبھی نوٹس ایف بی آر نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں بھیجا، حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر اس قسم کی بات ہو اور وہ بھی جس وقت آپ ریٹرن دیتے ہیں تو 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کے اوپر نوٹس دیں. اور نوٹس میں اگر ایون 5 سال کے اندر 5 سال اگر گزر گئے تو پھر تو آپ کوئی چیز اس طرح کی پوچھ نہیں سکتے. لیکن اگر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کوئی ہے یا اس طرح کا کویشچن تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یا کسی سے بھی پوچھنا تھا، یعنی یہ ٹیکس قانون کے مطابق، تو آپ ان کو نوٹس بھیجتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں. نوٹس بھیجا نہیں گیا. لیکن اس کے علاوہ فیکٹ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو وائف ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ تھے. وہ ڈیپینڈنٹ تھے ہی نہیں ان کے اوپر. اور جو انڈیپینڈنٹ ہو، جو خود جن کی اپنے ایسٹس ہوں اور جن کی اپنے ایسٹس جو بھی ہیں وہ قانون کے مطابق جو بھی جورسڈکشن ہے اس میں وہ ڈکلیئرڈ ہوں، تو پھر تو وہ پابندی نہیں، مطلب ہے کہ عام. اور یہی بات کسی جنرل کے لیے بھی یہی بات ہے، کسی صحافی کے لیے بھی یہی بات ہے، اور کسی بھی عام شخص کے لیے یہی بات ہے. یہ بات اگر ڈفرینٹ ہے تو یہ صرف سینیٹرز، ایم این ایز، ایم پی ایز جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ہے. سو اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ قانون میں تبدیلی کر دیں اور یہ کھلواڑ مت کریں کہ جی آپ عجیب قسم کے انٹرپریٹیشن صرف اس لیے کہ دوسرے کو بدنام کرنا. اور وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ایک یہ جو ابھی فیصلہ لیٹسٹ آیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے یہی جو مطلب ہے انہی لوگوں نے، شہزاد اکبر صاحب نے اور فروغ نسیم صاحب نے، یعنی بیسیکلی شہزاد اکبر نے ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ٹیکس کی ڈیٹیلز تھیں وہ ایف بی آر سے منگوائیں. اور یہ سب وہ کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے. میری بھی انفارمیشن کانفیڈینشیل ہے، کسی جنرل کی، کسی جج کی، کسی عام شہری کی، ہر ایک کی انفارمیشن جو ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے وہ کانفیڈینشیل ہے. وہ ایف پی آر کی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اگر فرض کریں کوئی وزیر، مشیر یا اس طرح کوئی شخص کہے جی کہ مجھے آپ بھیج دیں کسی بھی فرد کے نام کے، کسی ایک جج کی، کسی جنرل کی، کسی سرکاری افسر کی، کسی صحافی کی، یا اس طرح کی جو ان کی ریٹرنز کی ڈیٹیلز آپ اگر منگوا کے اس کے اوپر کوئی ایکشن کرتے ہیں تو دیٹ از انلیگل. وہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ بریچ ہوتی ہے. اور یہی بات سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کی. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جن ایشوز کے اوپر انکم ٹیکس کے اس کے اوپر جب قانون کے مطابق اگر 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو جو 5 سال سے پہلے جو بھی فیصلے ہو چکے ہیں انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ یا جو ٹیکس ریٹرنز جمع ہو چکی ہے، ویلتھ اسٹیٹمنٹ واٹ ایور جو بھی ہے، اس کو فائنلٹی مل جاتی ہے. اس کے اوپر آپ کویشچن نہیں کر سکتے. یہ قانون ہے، قانون بدل دیں. تو یہ جو مسئلہ اب یہ ہوا کہ فروغ نسیم صاحب کو پرابلم یہ ہے، اور شہزاد اکبر صاحب کے متعلق بھی خیر بات ہوئی کہ یہ جو انفارمیشن مانگی گئی یہ
قانون کی وائلیشن میں مانگی گئی، اور اسی لیے ایک جج صاحب نے اپنے نوٹ میں یہ لکھا کہ ان کے اگینسٹ تو ظاہر ہے باقی نے بھی کہا، لیکن یہاں پہ تو چونکہ وائلیشن آ گئی اور یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا کہ یہ وائلیشن ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو اب تو پابندی تو یہ ہے کہ ان کے خلاف تو پروسیڈ کیا جانا چاہیے، اور لا منسٹر کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جانا چاہیے، شہزاد اکبر صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کیا جانا چاہیے، اور یہ پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی ہے۔ دیکھیں اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو کہ دونوں بیرسٹر ہیں، دونوں قانون کو بڑا جانتے ہیں۔ پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا، پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن کے اوپر ریفرنس گیا، لیکن یہ جتنی بھی باقی تیاری شیاری تھی تو وہ ان حضرات نے کی۔ تو وہ تو ہم چلیں کہتے ہیں کہ وہ لا کو نہیں سمجھتے تھے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ۔ سو میرا تو یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اور رسپیکٹ دینے کے لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ہی شوڈ پروسیڈ اگینسٹ فروغ نسیم صاحب اور شہزاد اکبر صاحب، جو کہ جس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ چونکہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔